बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बाकायदगी से अपने लेक्चर्स ले रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है सबक अली बख्श। अली बख्श लिखा हुआ है मुसन्निफ़ कुदरतुल्लाह शहाब का। मैंने आपको बैकग्राउंड में पिक्स भी की दिखाई थी, कुदरतुल्लाह शहाब की पिक्स और अली बख्श के साथ पिक्स थी। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो है ना कुदरतुल्लाह शहाब अपने दौर में जंग के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। मुसन्निफ़ बताते हैं अली बख्श के बारे में कि अली बख्श कौन हैं। अली बख्श एक वफ़ादार और देरीना मुलाजिम हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इन्होंने 40 साल खिदमत की और जो है ना उसके खिदमत के सिले में, इस 40 साल खिदमत के सिले में हुकूमत ने उनको फैसलाबाद में 25 एकड़ यानी कि 1 मुरब्बा ज़मीन दी थी, लेकिन कब्ज़ा नहीं उसे मिला था। तो काफ़ी अरसे से कब्ज़ा नहीं मिला था। तो अली बख्श तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बेटे और बेटी यानी कि जावेद नाम था बेटे का और जावेद इकबाल, और बेटी का नाम था मुनीरा, जिसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उन्हें प्यार से बानो पुकारा करते थे। तो उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहते थे, उन्हें कोई सरोकार नहीं था इन चीज़ों का, कोई लालच नहीं था ज़मीन का। बहरहाल जैसे ही ख्वाजा अब्दुर्रहीम साहब जो है ना एक वकील होते हैं, ख्वाजा अब्दुर्रहीम साहब जो है ना उससे मुसन्निफ़ की मुलाकात होती है। किसकी? मुसन्निफ़ के साथ। मुसन्निफ़ कौन है इस सबक के? कुदरतुल्लाह शहाब। तो कुदरतुल्लाह शहाब को कहते हैं कि आप जो है ना जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, आप जो है ना कुछ कीजिए अली बख्श के बारे में कि कुछ शरीर लोगों ने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और जो है ना इसका कब्ज़ा छुड़ाइए। वो कहते हैं कि हम ये काम ना कर सके तो फिर कौन सा काम करेंगे। तो वो उनको साथ लेकर जाते हैं अपनी गाड़ी में मुसन्निफ़ कुदरतुल्लाह शहाब ख्वाजा अब्दुर्रहीम की सिफारिश पर। तो रास्ते में ख्वाहिश होती है मुसन्निफ़ की कि मैं भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाती यानी कि निजी ज़िंदगी के मुतालिक जान सकूं कि कैसे वक्त गुजारा अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने। तो वो अली बख्श से पूछते नहीं हैं, क्योंकि अली बख्श का पहले भी काफ़ी लोगों ने जो है ना अल्लामा इकबाल के बारे से पूछा था, तो उनको थोड़ी सी तंगी होती थी, कोफत होती थी, परेशानी होती थी कि बार बार बताने। लेकिन मुसन्निफ़ भी जो है ना लोगों की शख्सियत को जानते थे, लोगों की तबीयत को जानते थे। वो इंसान को पढ़ कर जान लेते थे कि एक ऐसा इंसान है बज़ाहिर देख कर। तो वो कह रहे थे कि अगर अली बख्श को अल्लामा इकबाल से दिली मोहब्बत रही है, जो इतना अरसा गुजारता है, तो उसे वाकई दिली मोहब्बत हो ही जाती है। तो ये ख़ुद ब खुद जो है ना ये इश्क और मुश्क जैसे छुपाए नहीं छुपते, तो ये बातें नहीं छुपा सकेगा, ख़ुद ब खुद करेगा। क्योंकि इंसान अपने महबूब का तज़किरा जो है ना, अपनी जो है ना प्यारी चीज़ का तज़किरा ख़ुद ब खुद करता है कि वो लोगों के सामने उसकी तारीफ़ करता है। बहरहाल अज़ीज़ तलबा, हमने सबक कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। आज हम अगला हिस्सा पढ़ते हैं सबक का। अगला हिस्सा है, किताबें बेटे उठा लीजिए, किताबों में सफ़ा नंबर जो हमारे पास 89 है, जो है ना 89 में हमने जो पैराग्राफ नंबर जो है ना 3 है, यहाँ से पढ़ेंगे आज। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है। मरकज़ के गिर्द अल्लामा इकबाल की बातें करने पर, उनका मरकज़ अल्लामा इकबाल ही थे, अल्लामा इकबाल की शख्सियत ही थे, तो उसके गिर्द घूम रहा था। मुसन्निफ़ लिखते हैं, और वो बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता है। इन बातों में किस्सों और कहानियों का रंग नहीं है। किस्से और कहानियाँ क्या होती हैं? झूठी होती हैं, फर्जी होती हैं, लोगों से सुनी होती हैं, लेकिन उसमें ये रंग नहीं है, हकीकत कुछ और होती है। तो बल्कि एक नशे की सी कैफियत है। जब तक अली बख्श का ये नशा पूरा नहीं होता, गालबन उसे जहनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती। जब तक वो किसी के सामने अल्लामा इकबाल का जिक्र नहीं कर लेते, कुछ बातों को याद नहीं कर लेते, उन्हें तस्कीन ही ना मिलती थी, सुकून ही ना मिलता था। किनको? अली बख्श को। साहब, जब डॉक्टर साहब ने दम दिया, जब डॉक्टर साहब फौत हुए, सांस दिया, दम दिया, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उनके बिल्कुल करीब था। सुबह सवेरे मैंने उन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया। फ्रूट साल्ट एक बदहज़मी की दवा होती है। जब हाजमा ख़राब होता है तो ये दवा दी जाती है, अंग्रेज़ी दवा होती है, एक किस्म का नमक होता है, उसे फ्रूट साल्ट कहते हैं। और कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। अली बख्श ने अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह को फ्रूट साल्ट की दवा दी बदहज़मी की, कि शायद तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि एक सुबह अचानक तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन ऐन 5:10 पर, क्या 5:10, मारूज़ी के लिहाज से ये जुमला ज़रा जहन में रखिएगा अज़ीज़ तलबा, पर इनकी आंखों में एक तेज़ तेज़ नीली नीली सी चमक आई और ज़बान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उन्हें झंझोड़ने लगा, ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा।
عزیز طلبہ، مشکل الفاظ کے معنی ذہن میں رکھیے گا، یاد کیجیے گا، کیونکہ جب آپ کا پیراگراف آتا ہے تو اس میں آپ کو خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے، فوت ہو گئے علامہ اقبال۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے، کن کے درمیان؟ علی بخش اور اس مصنف یعنی کہ قدرت اللہ شہاب کے درمیان گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ جھنگ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں کون؟ قدرت اللہ شہاب، اور زمین کہاں پر ملی ہے انہیں؟ فیصل آباد میں ملی ہے علی بخش کو۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے، پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی ان سے ایک سوال ہی کر بیٹھتا ہوں، حاجی صاحب کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر بھی یاد ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل، میں نہیں مانتا۔ مصنف کہتے ہیں میں نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ 40 سال گزارے ہوں اور آپ کو اس کی کوئی بھی بات، کوئی بھی شعر، کوئی نظم، کوئی غزل یاد نہ ہو؟ میں نے اصرار کیا آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔ تو کبھی اے حقیقت منتظر، یہ لفظ منتظر اصل میں یہ لفظ منتظر ہے، یہاں پر منتظر جو انہوں نے بلایا مصنف نے ویسے کا ویسے لکھ دیا۔ کچھ یاد ہے، یہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو یہ مکمل ایک شعر ہے، یہاں پر تھوڑے سے چند لفظ دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی گنگنایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے کے بعد دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے نماز پر جا بیٹھتے۔ نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے، میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا، کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی، بس صبح تک اس طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ غالباً حجاب میں شرم میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا، حجاب میں آ کر شرم میں آ کر۔ نیکسٹ اگلے صفحے پر دیکھیے عزیز طلبہ کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی، کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور مجھے آواز دیتے تھے۔ اب علی بخش نے بتایا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے قریب والے کمرے میں سوتا تھا۔ کیوں علامہ اقبال انہیں اپنے قریب سلاتے تھے؟ کیونکہ آدھی رات کو انہیں کبھی کبھی کوئی ایک جھٹکا سا لگتا تھا۔ کس قسم کا؟ یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں کہ اور مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے کہ بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا جھٹکا لگتا تھا کہ ان کے پٹھے کھنچ جاتے تھے، انہیں تکلیف سی محسوس ہوتی تھی، تو وہ علی بخش آ کر انہیں دباتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔ ہر چاند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں کہ یہ کس قسم کی واردات ہے، یہ کس قسم کا واقعہ ہے، کیا معاملہ تھا۔ یہ مصنف چاہتے ہیں کہ میں مزید پوچھوں، استفسار کروں، پوچھوں، لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے جو ذہن میں خیالات سوچ رکھے ہیں بتانے کے لیے، میں ان خیالات کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے، بڑے فقیرانہ انداز رکھتے ہیں جو ہے قسم کے آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا، میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا، بڑی بچت سے کام لیتا تھا۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ علی بخش کہہ رہے ہیں، مصنف کو بتا رہے ہیں کہ علامہ اقبال کا پیسہ خرچ کرنے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے کہ علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اس مربے کے ٹنٹے کو ہی دیکھ لیجئے، اس مربے کے یعنی کہ جو مربع ملا تھا، اس کے جھگڑے کو ہی دیکھ لیجئے، ٹنٹا کہتے ہیں جھگڑے کو۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت جو ہے نا مجھے ملی ہے ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ مربے کی باغ دوڑ میں میرے سر پر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید کون ہے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ تو ان کا نقصان ہوتا ہے۔ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، اللہ کے کرم سے اب بڑا ہو گیا ہے اور ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا
تو وہ اور منیرہ بیبی علامہ اقبال کی بیٹی ہیں۔ منیرہ بیبی، ان کو پیار سے علامہ اقبال بانو کہا کرتے تھے۔ نیچے ان کی تفصیل بھی دی ہوئی ہے بیٹے کہ نمبر 1 یہاں پر منیرہ بیبی پر لکھا ہوا کہ علامہ اقبال کی بیٹی منیرہ، جسے علامہ اقبال پیار سے بانو کہا کرتے تھے، منیرہ میاں صلاح الدین سے بیائی گئی ہیں، جو لاہور کی معروف شخصیت میاں امیر الدین کے بیٹے تھے۔ تو ان کے بارے میں وہ بہت کم عمر تھے جب یہ دونوں بہن بھائی ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا۔ ایک واقعہ بتا رہے ہیں علامہ اقبال کا، جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے نرس کے لیے اشتہار دیا، کیونکہ علامہ اقبال کی جو ہے نا زوجہ جلد ہی فوت ہو گئی تھیں، تو بچوں کی پرورش کے لیے ایک جو ہے نا دائی کی، ایک آیا کی ضرورت پڑی۔ تو ڈاکٹر صاحب کس قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ جو ہے نا وہ اس کے بعد انہوں نے اشتہار دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا تو بے شمار جواب آئے۔ ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کس قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا۔ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ جاتی ہیں۔ جرمن لیڈی کون ہے؟ ان کی وضاحت نیچے دی گئی ہے کہ جو حیات اقبال کے آخری 2 برسوں میں علامہ اقبال کے بچوں کی اتالیق رہیں، استاد رہیں، اور نگران کے طور پر جاوید منزل میں مقیم رہیں، ٹھہری۔ جاوید منزل علامہ اقبال کے گھر کا نام ہے، جاوید منزل تھا اس کا نام۔ تو وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک پروفیسر کی سالی تھی، تو وہاں سے وہ آئی تھیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا تھا۔ جب انسان کسی خیالات میں کھو جاتا ہے، جب کوئی وضاحتیں کرنے لگتا ہے، باتیں کرنا لگتا ہے، کسی محبوب چیز کا ذکر کرتا ہے، تو پھر وہ انہی ماضی میں کھو جاتا ہے، ان باتوں میں کھو جاتا ہے، ان یادوں میں کھو جاتا ہے جو اس نے پہلے اس پر گزری ہوتی ہیں۔ علی بخش کا تخیل بڑی تیزی سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بیبی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جھنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، مصنف کہہ رہے ہیں۔ دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فضل شناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اگلے صفحے پر ہے کہ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر، ان کے ایک صندوق نما جو تابوت ہوتا ہے جس میں لاش رکھی جاتی ہے، ان کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لیل پور لے جائے گا، لیل پور فیصل آباد لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہے نا سبق جو لیا گیا تھا، یہ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے، جو ہے نا جو خود نوشت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خود نوشت جو اپنے زندگی کے حالات جس پر لکھے جاتے ہیں اسے خود نوشت کہا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ ماخذ ہے، کس کتاب سے لی گئی ہے جو ہے نا۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اسے آپ اچھے طریقے سے تیار کیجئے، اس کا خلاصہ اور تشریح خاص طور پر اسے بار بار تیار کیجئے بہترین طریقے سے اور معروضی۔ باقی مشق جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔